اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم محرم سیریز بنا رہے ہیں اور جہاں پر ہم پہنچے ہیں وہ حضرت عمر کی خلافت ہے۔ حضرت عمر کی خلافت کے دور میں بہت ساری فتوحات ہوئی، جنگیں لڑی گئی اور اسلامی مملکت کو فروغ بھی ملا۔ فروغ کی وجہ سے جو اسلامی مملکت کے اندر جو صحابہ تھے یا تابعین تبع تابعین تھے وہ امیر لوگ بھی بنے، ان کے پاس پیسہ بھی آیا۔ حدیث چاہے ضعیف ہو، چاہے صحیح ہو، چاہے حسن ہو، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ اس کا متن قرآن کی آیات کے مطابق ہونا چاہیے اور جو اس کا مطلب نکلے اس کا ٹکراؤ قرآن سے نہیں ہونا چاہیے۔ وہ حدیث ہمارے لیے صحیح ہے۔ یہ نہیں کہ اگر لڑی صحیح مل گئی تو وہ بات کرنے والے نے بات بھی ٹھیک کی ہوگی، ہو سکتا ہے اس نے بات کو ٹھیک طریقے سے سمجھا نہ ہو، یا پھر اس نے اس طرح جو اپنے الفاظوں میں اس حدیث کو ڈھالا ہے وہ صحیح طریقے سے اپنا مطلب پیش نہ کر رہی ہو، لہذا اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ حدیث بھی مسند احمد کی ہے اور اس کا نمبر ہے 391۔ اس کے راوی عبداللہ ابن عباس ہیں۔ عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت عمر نے اپنی زندگی میں جو آخری حج کیا اس زمانے کی بات ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف اپنی سواری کے واپس آئے۔ میں انہیں پڑھایا کرتا تھا، یعنی کچھ قرآن و حدیث کے بارے میں ان کو بتاتے تھے، ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہوں گے۔ انہوں نے مجھے اپنا انتظار کرتے ہوئے پایا۔ اس وقت ہم لوگ منا میں تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف آتے ہی کہنے لگے کہ حضرت عمر کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ فلاں شخص یہ کہتا ہے اگر عمر فوت ہو گئے تو میں فلاں شخص سے بیعت کر لوں گا۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا کہ آج رات کو میں کھڑا ہو کر لوگوں کو اس گروہ سے بچنے اور احتیاط کرنے کی تاکید کروں گا جو خلافت کو غصب کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس خلافت جو چل رہی ہے، جو طریقہ کار چل رہا ہے اس کو چینج کر رہے ہیں۔ لیکن میں نے ان سے عرض کیا کہ امیر المومنین ایسا نہ کیجئے، کیونکہ حج میں ہر طرح کے لوگ شامل ہوتے ہیں، شر پسند بھی ہوتے ہیں اور گھٹیا سوچ رکھنے والے بھی ہوتے ہیں۔ جب آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ کہنا چاہیں گے تو یہ آپ پر غالب آ جائیں گے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر آپ کوئی بات کہیں گے تو یہ لوگ اسے اڑا لے جائیں گے، صحیح طرح اسے یاد نہ رکھ سکیں گے اور صحیح محمل پر اسے محمول نہ کر سکیں گے۔ البتہ جب آپ مدینہ تشریف لے جائیں جو کہ دارالہجرہ اور دارالسنہ ہے اور خالصتاً علماء اور معززین کا گہوارہ ہے، تب آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہہ دیں اور خود خوب اعتماد سے کہہ دیں۔ وہ لوگ آپ کی بات کو سمجھیں گے بھی اور صحیح محمل پر بھی محمول کریں گے۔ حضرت عمر نے یہ سن کر فرمایا اگر میں مدینے صحیح سالم پہنچ گیا تو سب سے پہلے لوگوں کے سامنے یہی بات رکھوں گا، یعنی اس کو خدشہ تھا کہ مجھے مارا جائے گا۔ تبھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ میں صحیح سالم وہاں پہنچ گیا۔ یہ اختلاف تھا، اختلاف کی نوعیت آپ دیکھیں۔ فتوحات شروع ہوئیں، پیسہ آیا گورنمنٹ میں تو لوگوں نے اس پیسے پر نظر ڈالی اور خلیفے پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ یہ حملات
صرف حضرت عثمان کے ٹائم پر نہیں ہوئے تھے، وہ تو پھر آہستہ آہستہ عروج پکڑ گیا تھا، یا حضرت علی کے ٹائم پر یہ فتوحات نہیں ہوئی ہیں، یہ حضرت عمر کے دور سے ہی شروع ہو گئی، کیونکہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے۔ آگے یہ حدیث بتا رہی ہے ذی الحج کے آخر میں جب ہم مدینہ منورہ پہنچے، یعنی آخری میں، تو جمعے کے دن میں اندھوں سے ٹکراتا ہوا صبح ہی مسجد میں پہنچ گیا۔ راوی نے اندھوں سے ٹکرانے کا مطلب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ حضرت عمر کسی خاص وقت کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور نہ ہی گرمی سردی وغیرہ کو خاطر میں لاتے تھے۔ بہرحال میں نے ممبر کی دائیں جانب حضرت سعید بن زید کو بیٹھتے ہوئے پایا جو مجھ سے سبقت لے گئے تھے، میں بھی ان کے برابر جا کر بیٹھ گیا اور میرے گھٹنے ان کے گھٹنے سے رگڑ کھا رہے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری کہ حضرت عمر تشریف لائے، میں نے انہیں دیکھتے ہی کہا کہ آج یہ اس منبر سے ایسی بات کہیں گے جو اس سے پہلے انہوں نے کبھی نہیں کہی۔ حضرت سعید نے اس پر تعجب کا اظہار کیا اور کہنے لگے مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی ایسی بات کہیں گے جو اب سے پہلے نہ کہی ہو۔ اسی اثنا میں حضرت عمر تشریف لائے اور مؤذن اذان دے کر خاموش ہو گیا تو سب سے پہلے کھڑے ہو کر انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر اما بعد کہہ کر فرمایا لوگوں میں آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں جسے کہنا میرے لیے ضروری ہو گیا ہے۔ کچھ خبر نہیں کہ شاید میری موت کا پیش خیمہ ہو، یعنی ان کو اندیشہ تھا کہ مجھے مارا جائے گا، اسی لیے جو شخص اسے یاد رکھ سکے، اسے اچھی طرح سمجھ سکے، اسے چاہیے کہ بات وہاں تک لوگوں کو پہنچا دے جہاں تک اس کی سواری جا سکتی ہو۔ یعنی انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتاؤ، اور جو شخص اسے یاد نہ رکھ سکے اس کے لیے مجھ پر جھوٹ بولنا جائز نہیں، یعنی جو اگر اچھی طرح بات نہیں بتا سکتا وہ مجھ پر کوئی جھوٹی بات اپنی طرف سے گھڑ کر نہ بتائے۔ یہ سب نے کہا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ میرے اوپر جھوٹ مت بولنا، لیکن ان پر بھی جھوٹ بولا گیا۔ حضرت ابوبکر کا تو دور ہی 2 سال کا تھا، اس میں بھی اس کے کچھ اپنے فیصلے اور کچھ جو لوگ تھے ان کی حرکات ایسی تھی کہ وہ صحیح طریقے سے سر انجام اپنی خلافت کو نہیں دے سکے۔ حضرت عمر کا دور 10 سال کا رہا ہے اور اس میں اس نے اپنی حکومت کو کافی مستحکم کیا تھا پیسے میں بھی، جس کی وجہ سے ان کو یہ قاتلانہ ان پر حملہ بھی ہوا، اور یہ خطبہ بھی ابھی آپ کو میں جو پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ آپ کو کافی حقیقت کھول کے واضح کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حق کے ساتھ بھیجا، ان پر اپنی کتاب نازل فرمائی، اور ان پر نازل ہونے والے احکام میں رجم کی آیت بھی شامل تھی جسے ہم نے پڑھا اور یاد کیا۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کی سزا جاری فرمائی اور ان کے بعد ہم نے بھی یہ سزا جاری کی۔ مجھے خطرہ ہے کہ کچھ عرصے گزرنے کے بعد کوئی یہ نہ کہنے لگے کہ ہمیں تو کتاب اللہ میں رجم کی آیت نہیں ملتی اور یہ اللہ کی نازل کردہ ایک فریضے کو ترک کر کے گمراہ ہو جائیں گے۔ یاد رکھو اگر کوئی مرد یا عورت شادی شدہ ہو کر بدکاری کا ارتکاب کرے تو اس پر گواہی بھی موجود ہو یا عورت حاملہ ہو اور وہ اعتراف جرم کر لے تو اللہ کی کتاب میں اس کے لیے رجم کا ہونا ایک حقیقت ہے۔ یاد رکھو ہم بھی پڑھتے تھے کہ اپنے آباء و اجداد سے اعراض کر کے کسی دوسرے کی طرف نسبت نہ کرو کیونکہ ایسا کرنا کفر ہے۔ یاد رکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا مجھے اس طرح مت بڑھانا۔ یعنی پھر یہ کچھ احادیث کا ذکر کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا گیا تھا، بڑھایا گیا کا مطلب ہے کہ ان کے شان کو اتنا بلند کیا گیا تھا کہ اللہ تک اس کو ملا دیا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ یہ کام نہیں کرنا ہے، مجھے اس طرح مت بڑھانا، میں تو محض اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے تم مجھے بھی اللہ کا بندہ اور اس کا پیغمبر کہو۔
مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے آپ لوگوں میں سے بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب عمر مر جائے گا تو ہم فلاں شخص کی بیعت کر لیں گے، یعنی ہم کوئی اپنا ایک پسندیدہ بندہ اٹھا لیں گے، اس کو ہم خلیفہ بنا لیں گے۔ کوئی شخص اس بات سے دھوکے میں نہ رہے کہ حضرت ابو بکر کی بیعت اچانک اور جلدی میں ہوئی تھی، یعنی اس کو احساس ہوا ہے کہ جو حضرت ابو بکر کی بیعت سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوئی تھی وہ ٹھیک نہیں ہوئی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچانک اور جلدی میں ہوئی ہے، ہمیں کوئی ٹائم نہیں مل سکا کہ ہم کوئی اس طرح کا اقدام اٹھا سکیں۔ یہ پہلا خلیفہ ہے جو اس بات کو مان رہا ہے کہ یہ کام جلدی میں ہوا تھا لیکن غلط ہوا تھا۔ اب یہ کہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن ہماری سوچ بھی اگر یہ کہے تو پھر آپ لوگ ہم پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ ابھی یہ میں حضرت عمر کے الفاظ بتا رہا ہوں، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہوا تھا، جو جلدی میں ہوا اس جلدی کی وجہ سے یہ ہم نے کام کر لیا، ورنہ یہ کام کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا۔ دیکھیں وہی بات اگر کوئی صحابی کہہ دیتا ہے تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، اور وہی بات اگر کوئی اور بندہ کہے تو آپ اس پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، اس پر فتوائیں لگانا شروع کر دیتے ہو۔ یہ میں نے بتایا کہ ہر بندے کی اپنی سوچ کی بات ہوتی ہے۔ ہاں ایسا ہی ہوا تھا، لیکن اللہ نے اس کے شر سے ہماری حفاظت فرمائی، لیکن اب تم میں حضرت ابو بکر جیسا کوئی شخص موجود نہیں، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت ابو بکر جیسا ابھی کوئی موجود نہیں ہے جس کی طرف گردنیں اٹھ سکیں۔ ہمارا یہ واقعہ بھی سن لو کہ جب نبی کا وصال ہوا یعنی فوت ہوئے تو حضرت علی اور حضرت زبیر حضرت فاطمہ کے گھر میں رہے، یعنی یہ دو اشخاص کا انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ فوتگی کے ٹائم وہ وہاں موجود نہیں تھے، وہ اپنے گھر میں موجود رہے۔ یہ میں نے بتایا کہ یہ احادیث اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ اختلاف شروع سے ہی نظر آئے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم سے ہی نظر آئے گا۔ آپ احادیث پڑھیں گے حضرت علی اور حضرت عائشہ کی بنتی نہیں تھی، یہ احادیث روایات آپ کو بتائیں گی، جس کی وجہ سے شیعہ لوگ جو لان تان بھی کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے روایتیں پڑھی ہوتی ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے آپس میں بنتی نہیں تھی، اختلاف تھا ان کا، یہ رشتہ دار تھے آپس میں، رشتہ داروں کا رشتہ داروں سے آپس میں اختلاف ہوتا ہے۔ حضرت علی کی بہن جو تھی اس کی حضرت علی سے نہیں بنتی تھی، حضرت علی کی بھائی کی حضرت علی عقیل کی حضرت علی سے نہیں بنتی تھی، زیادہ تر لوگ تھے جن کی حضرت علی سے نہیں بنتی تھی۔ ابھی قصور حضرت علی کا تھا یا ان لوگوں کا تھا ہمیں نہیں پتا، ہم کوئی ان کے ٹائم پر موجود تھوڑی ہیں کہ ہم دیکھ کے آبزرو کر کے بتا سکتے ہیں، روایات پڑھ کے ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ وہ ان کے آپس میں نہیں بنتی تھی۔ یہ وصال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ بیٹی اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال ہوا تھا وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوا تھا، ان کے ساتھ بنتی نہیں تھی، وہ گھر کو چھوڑ کر وہ ادھر تک نہیں آ رہے تھے، باپ کے اوپر نہیں پہنچ رہے ہیں، آئے ہوں گے لیٹ آئے ہوں گے، لیکن وصال جو ہوا، جو ان کی موت ہوئی وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوئی تھی، حضرت فاطمہ کے گھر میں نہیں ہوئی تھی، اس وجہ سے وہ ایٹ اے ٹائم نہیں پہنچے، خبر ملی ہوگی پہنچے ہوں گے، لیٹ پہنچے ہوں گے۔ پھر آگے یہ حدیث بتاتی ہے کہ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ جب کہ انصار سب کٹ کر مکمل طور پر سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو گئے، یعنی انصاروں میں سے بھی کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ٹائم پر نہیں پہنچا، سب انصار جمع ہو گئے سقیفہ بنی ساعدہ میں۔ یہ دیکھیں پھر کتنے گروہ بن گئے، 3 گروہ بن گئے، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے رشتہ دار جو دوسری سائڈ پہ ہو گئے، ایک سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر انصار جمع ہو گئے، اور ابھی یہ بتا رہا ہے اور مہاجرین حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آ کر اکٹھے ہو گئے، یعنی تیسرا گروہ مہاجرین کا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے، وہ حضرت ابو بکر صدیق کی رہنمائی میں
یعنی وہ ان کے امام ہو گئے تھے اور وہ ان کے پاس آ کر جمع ہو گئے. ابھی یہ رشتہ داری آپس میں ان کی نہیں بنتی ہوئی تھی. اس بات کی حقیقت کو آپ جانیں, لیکن یہ حقیقت لان تان پر نہیں ہونی چاہیے. ان کا اختلاف کتنی باتوں پر تھا, کس طرح تھا, حقیقت کو جانیں, لان تان مت کریں. آگے پھر یہ حدیث بتاتی ہے, میں نے, یعنی حضرت عمر فرما رہے ہیں, میں نے حضرت ابو بکر سے عرض کیا کہ ہمارے ساتھ انصاری بھائیوں کی طرف چلیں, چنانچہ ہم ان کے پیچھے روانہ ہوئے. راستے میں ہمیں 2 نیک آدمی ملے, ان کا بھی انہوں نے نام نہیں بتایا. انہوں نے ہمیں بتایا کہ لوگوں نے کیا کیا ہے, اور ہم سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. میں نے کہا کہ ہم اپنے انصاری بھائیوں کے پاس جا رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ ان کے پاس نہ جائیں تو بہتر ہے, اب اپنا معاملہ خود طے کر لیجئے. میں نے کہا نہیں, ہم ان کے پاس ضرور جائیں گے. چنانچہ ہم ثقیفہ بنی ساعدہ میں ان کے پاس پہنچ گئے. جب ہم ثقیفہ بنی ساعدہ میں پہنچے تو وہاں تمام انصار اکٹھے تھے اور ان کے درمیان ایک آدمی چادر اوڑھے بیٹھا ہوا تھا. میں نے اس کے متعلق پوچھا تو لوگوں نے بتایا یہ سعد بن عبادہ ہے. یہی وہ سعد جن کو وہ لوگ انصار خلیفہ چن رہے ہیں, جس نے آخر تک حضرت ابو بکر کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا, خلیفہ تسلیم نہیں کیا. میں نے پوچھا کہ انہیں کیا ہوا ہے. لوگوں نے کہتا ہے بیمار ہے. چادر جو اوڑھے ہوئے تھے تو میں نے کہا بھئی اس کو کیا ہو گیا ہے, تو انہوں نے کہا یہ بیمار ہے, چادر اس وجہ سے اوڑھے ہوئے ہیں. بہرحال جب ہم بیٹھ گئے تو اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد کہنے لگے کہ ہم اللہ کے انصار و مددگار ہیں اور اسلام کا لشکر ہیں اور ایک گروہ مہاجرین. تم ہمارا ایک گروہ ہو, لیکن اب تم ہی میں سے کچھ ہماری جڑیں کاٹنے لگے ہیں. وہ ہماری اصل سے جدا کرنے پر تلے ہیں اور ہمیں کاروبار خلافت سے الگ کرنا چاہتے ہیں. یعنی انصار ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم اس وجہ سے جمع ہیں کہ آپ مہاجرین کو ہم نے یہاں بلایا تھا, ابھی آپ ہمیں خلافت سے الگ کر رہے ہیں اور ہماری جڑیں کاٹ رہے ہیں. جب وہ بات کر چکے اور خاموش ہوا تو میں نے بات کرنا چاہی, کیونکہ میں بھی اپنے دل میں ایک بڑی عمدہ تقریر سوچ کر آیا تھا. میرا ارادہ تھا کہ حضرت ابو بکر سے کچھ کہنے سے پہلے میں بھی اپنی بات کہہ لوں گا. میں نے ان میں سے بعض سخت باتیں بھی شامل کر رکھی تھی, لیکن حضرت ابو بکر مجھ سے زیادہ حلیم اور باوقار تھے. انہوں نے مجھے روک دیا. میں نے انہیں ناراض کرنا مناسب نہ سمجھا, کیونکہ وہ مجھ سے بڑے عالم اور زیادہ پروقار تھے. یعنی وہ ان کی عزت کرتے تھے. یعنی میں نے بتایا جو مہاجرین جو لوگ تھے وہ حضرت ابو بکر کی عزت کرتے تھے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تھے, ان کے دوست تھے, اس وجہ سے ان کا وہ تھوڑا سا خیال رکھتے تھے اس لحاظ سے. لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے ان کا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ تھا. جب رشتہ دار جو نبی کا تھا تو وہ تو پھر اس طرح کا خیال نہیں رکھے گا. وہ تو کہے گا کہ نبی تو میرا رشتہ دار ہے, مجھے وہ آگے والا بندہ خیال رکھے. ابھی وہ دونوں جو 3 گروہ بن گئے وہ اس وجہ سے بن گئے, اپنی اپنی عنایت میں تھے. اور یہ عنایت آپ روایات پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گی. یہ عنایت جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے اندر بھی تھی. جو آپ کو قرآنی آیات بھی بتائیں گے, روایات بھی بتائیں گے. ابھی آپ ان روایات کو لے کر ایک دوسرے پر گالم گلوچ کریں گے, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے اس کا ایک کلمہ بھی نہ چھوڑا اور فل بدیہ وہ سب کچھ بلکہ اس سے بہتر کہہ دیا جو میں کہنا چاہتا تھا. یہاں تک کہ انہوں نے اپنی تقریر ختم کر لی. اس تقریر کے دوران انہوں نے فرمایا آپ لوگوں نے جو اپنی نیکیاں ذکر کی ہیں آپ ان کے اہل اور حقدار ہیں, لیکن خلافت کا پورا عرب قریش
کہ اسی قبیلے کا حق سمجھتا ہے، کیونکہ پورے عرب میں حسب نسب اور جگہ کے اعتبار سے یہ لوگ مرکز شمار ہوتے ہیں۔ یعنی انہوں نے بتایا کہ جو خلافت ہوگی وہ قریش کے اندر ہوگی، اور قریش یہ اپنا حق سمجھتا ہے، عرب کے لوگ کسی اور کو اپنے اوپر نہیں رکھیں گے۔ میں آپ کے لیے ان دو میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کی تجویز پیش کرتا ہوں۔ یعنی حضرت ابوبکر نے کہا آپ جس کو مرضی منتخب کر لیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرا اور ابو عبیدہ بن جراح کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یعنی وہاں انہوں نے ایک حضرت عمر کے لیے بولا کہ آپ اس کو خلیفہ کر لیں، حضرت ابوبکر نے کہا، یا پھر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو آپ خلیفہ مقرر کر لیں۔ مجھے حضرت ابوبکر کی پوری تقریر میں یہ بات اچھی نہ لگی کہ انہوں نے مجھے خلیفہ چننے کے لیے بولا کہ اس کو خلیفہ کر لیں۔ بے خدا میں یہ سمجھتا تھا کہ اگر مجھے آگے بڑھایا جائے تو میری گردن اڑا دی جائے۔ مجھے یہ بات بہت بڑا گناہ محسوس ہوتا تھا۔ میں ایک ایسی قوم کا حکمران بنوں جس میں ابو بکر جیسا شخص موجود ہو۔ البتہ اس کے موت کے وقت آ کر میرا مزاج بدل گیا۔ یعنی کہہ رہا ہے کہ یہ میں ان کی زندگی میں نہیں بننا چاہ رہا تھا، لیکن جب یہ مر گئے تو جب انہوں نے میرا نام لیا تھا تو میرا مزاج بدل گیا اور میں آگے خلیفہ بن گیا۔ انصار کے ایک آدمی نے کہا کہ مجھے ان معاملات کا خوب تجربہ ہے اور میں اس کے بہت سے پہلوں کا بوجھ لادے رہا ہوں۔ ایک گروہ قریش ایک امیر ہم میں سے ہوگا، ایک امیر تم میں سے ہوگا۔ اس پر شور و شغب بڑھ گیا، آوازیں بلند ہونے لگیں اور مجھے خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں جھگڑا نہ ہو جائے۔ یہ سوچ کر میں نے فوراً کہا ابو بکر اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں نے اس کی بیعت کر لی۔ یعنی یہ کہتا ہے کہ جب ان لوگوں نے کہا کہ ایک امیر ہم اٹھاتے ہیں ایک آپ اٹھائیں، اور پھر وہ اس پر شور و غل کرنے لگے کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے، تو حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا ابو بکر اپنا ہاتھ دو میں بیعت کر لوں، اور انہوں نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہ دیکھ کر مہاجرین نے بھی بیعت کر لی، جو ان کے ساتھ کچھ لوگ گئے ہوئے تھے، بیعت کر لی۔ ہم وہاں سے کود کر آ گئے اور سعد بن عبادہ وہیں رہے۔ یعنی پھر وہ باقی لوگ بھی آ گئے ان کے ساتھ، لیکن سعد بن عبادہ نہیں اٹھے۔ کسی نے کہا کہ تم نے سعد بن عبادہ کو مار ڈالا۔ میں نے کہا اللہ نے ایسا کیا ہوگا۔ یعنی کسی نے کہا کہ سعد بن عبادہ خلیفہ بننے والے تھے، آپ نے ان کو مار ڈالا، یعنی اس پر آپ نے چوٹ لگائی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے فرمایا بے خدا آج ہمیں ابو بکر کی بیعت کے واقعے سے زیادہ مضبوط حالات کا سامنا نہیں ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ آج جو یہ حالات ہیں یہ اس سے زیادہ سخت ہے، وہ پھر بھی کچھ کم تھے۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر لوگ جدا ہو گئے اور اس وقت کوئی خلیفہ نہ ہوا تو وہ کسی سے بیعت کر لیں گے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ ابھی کسی کی بھی بیعت کر لیں گے اگر وہ خلیفہ کوئی نہیں ہوا۔ اب یا تو ہم کچھ ناپسندیدہ فیصلوں پر انہیں اپنے اتباع پر قائم کریں یا پھر ہم ان کی مخالفت میں احکام جاری کریں۔ یعنی وہ پھر بتا رہے کہ ہم دو کام کر لیں، یا تو کچھ فیصلے وہ جو کر رہے ہیں ان پر ہم ایگری ہو جائیں، یا پھر ان کی مخالفت میں ایسے سخت اقدام اٹھائیں۔ یہ کس کا خیال ہے؟ یہ حضرت عمر اپنا خیال بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ایسے کام کر رہے ہیں کہ انصاروں نے بھی ایسا نہیں کیا تھا۔ ابھی ہمارے لیے یہ ہے کہ یا تو ان کے فیصلوں پر تھوڑی سہمت کر کے اور ان سے راضی رکھ لیں، یا پھر ان پر ہم سختی کریں۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں فساد ہوگا، یعنی سختی کریں گے تو کیا ہوگا؟ فساد ہوگا۔ اس لیے یاد رکھو، یعنی پھر ابھی حضرت عمر اپنی ورڈنگ دے رہے ہیں، یاد رکھو کہ جو شخص مسلمانوں کے مشوروں کے بغیر کسی شخص کی بیعت کرے گا اس کی بیعت کا کوئی اعتبار نہیں،
और ना ही वो उस शख्स के हाथ पर बेयत उसकी सही होगी जिससे बेयत ली गई, उससे ली गई है उस अंदेशे से कि कहीं वो दोनों कत्ल न हो जाए। यानी फिर हज़रत अबू बकर उमर कहते हैं कि अभी आपने जो फैसला करना है वो मुसलमानों के मशवरों से करना है। यही वो सूरह शूरा जो मैंने आपको बताया कि उसमें आता है कि जब आपका कोई काम हो तो मुसलमानों के मशवरों पे करना है। लेकिन यहाँ वो कह रहे हैं कि फिर अभी आपने क्या करना है, मुसलमानों से मशवरा करना है। मुसलमानों से मशवरा करके फिर आपने किसी की बेयत करनी है, यानी उसमें सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाए। अगर आपने ऐसा नहीं किया, मुसलमानों के बगैर आपने किसी शख्स को बेयत कर ली और उसको खलीफा बना लिया तो उस पर कोई सही बेयत नहीं होगी और उसके खिलाफ फिर कोई और दूसरा भी उठ पड़ेगा और फिर इस तरह वो कत्लो गारत शुरू हो जाएगी। और यही जो वो ख्याल बता रहे थे ये हज़रत अली और हज़रत मुआविया के दरमियान शुरू हो गया, उसी टाइम शुरू हुआ। लिहाजा नाजरीन, हम इस हदीस के बाद भी हज़रत उमर की का भी एक वीडियो और बनाएंगे जिस पे उन्होंने फिर जिस तरह 6 बंदों के नाम बताए। हालांकि इधर वो बता रहे हैं कि शूरा से फैसला करवाना है, लेकिन शूरा के फैसले के बाद भी वो कुछ नाम बता के जा रहे हैं। वो फिर हम आपको बताएंगे आगे कि वो किस तरह वो नाम बता कर जाते हैं और फिर उन्हीं में से किसको चुना जाता है। फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता किस तरह हालात ख़राब होते जा रहे होते हैं। जज़ाकल्लाह।